اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب تک چلنا نہیں سیکھا ہوتا تو کوئی گرنے نہیں دیتا، اور جب چلنا سیکھ لیا جائے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کریں تو فوراً فوت ہو جائیں، کیونکہ جیتے جی ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے، کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، اپنے سے کمتر کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے، اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے جب کوئی دوست ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔